بھائی اور قرآن و سنت موومنٹ کے مرکزی چیئرمین جنہوں نے ہمیشہ حق کی بات کہی ہے اور حق کے ساتھ ہی کھڑے نظر آئے ہیں، وہ بھی ظلم اور جبر کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں۔ جب بھی انہیں بلایا ہے محبت کے ساتھ آئے ہیں، محبت کا پیغام بھی دیتے ہیں، لیکن ظلم کے خلاف بڑی طاقتور آواز ہے۔ میری مراد علامہ احسان اللہ ظہیر شہید کے فرزند ارجمند جناب علامہ ابتسام اللہ ظہیر مرکزی چیئرمین قرآن و سنت موومنٹ، وہ تشریف لائیں اور آپ سے مخاطب ہوں۔ نعرہ تکبیر سے ان کا استقبال کیجئے گا، نعرہ تکبیر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ان لوگوں کا اجتماع ہے جنہوں نے رزق کا مالک نہ کبھی ورلڈ بینک کو سمجھا ہے، نہ IMF کو سمجھا ہے، نہ دنیا کے کسی ادارے کو سمجھا ہے۔ ہمارا رزاق عرش والا ہے، پروردگار عالم ہے۔ اور میں یہ بات سمجھتا ہوں، آج ہمیں جس غربت کا سامنا ہے، جس مفلوق الحالی کا سامنا ہے، جس پسماندگی اور پشیمانی کا سامنا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، اللہ جس وقت تو ہمیں آزاد مملکت دے گا ہم اس کے اندر تیرے نظام کو قائم کریں گے۔ لیکن حضرات گرامی قدر، اس ملک کے اندر کعبہ گری کے اڈے بھی کھلے رہے، اس ملک میں شراب کا وپار بھی ہوتا رہا، اس ملک کے اندر بینکوں کے اندر سودی لین دین کے کاؤنٹروں کو بھی کھولا گیا، اس ملک کے اندر ٹرانسجنڈر بلوں کو بھی پاس کیا گیا، اس ملک سے ہماری بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو پنجائے شریف کے اندر پہنچایا گیا۔ حضرات گرامی قدر، آج یہاں پر اہل اسلام آئے ہیں، توحید کے نام لیوا آئے ہیں، مدینے والے کے نظام کے علم کو اٹھانے والے آئے ہیں، اور یہ بات بتلانے والے آئے ہیں، حکمرانوں سن لو، تم نے بلند و بالا محلات اگر بنائے ہیں، ہمارے لہو کو چوس کے بنائے ہیں، آج ہم یہ بات کہہ دینا چاہتے ہیں، جھونپڑوں میں سسکتی ہوئی بیویوں، ہوں گے خالی تمہارے لیے وہ محل جو محل تاجداروں نے بنوائے ہیں اپنی پیاری مہارانیوں کے لیے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس ملک کے اندر اب نہ میاں صاحب کا قانون چلے گا، اس ملک کے اندر نہ بھان صاحب کا نظام چلے گا، اس ملک میں نہ بھٹوازم چلے گا، اس ملک میں چلے گا تو نظام رسول ہاشمی چلے گا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے یہ بات بتلائیے، اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ کی عملداری ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اللہ کے فضل و کرم سے صدیق کی صداقت کے ڈنکے بجا کے چھوڑیں گے، فاروق کی عدالت کا نعرہ لگا کے چھوڑیں گے، ذوالنورین کی صحابت کا پرچم اٹھا کے چھوڑیں گے، علی المرتضیٰ کی شجاعت کا ڈنکا بجا کے چھوڑیں گے، اور اسلام آباد کے ایمانوں کے پر پرچم اسلام کا انشاءاللہ لہرا کے چھوڑیں گے۔ حضرات گرامی قدر، ہم یہ بات علی وجہ البصیرت کہہ دینا چاہتے ہیں، تم نے سارے نظام آزما لیے، تم نے سارے منشور آزما لیے، تم نے مسلم لیگ کا نظام بھی دیکھ لیا، تم نے بنی گالا والوں کے نظام کو بھی دیکھ لیا، تم نے لاڑکانے والے کے نظام کو بھی دیکھ لیا، اگر نہیں دیکھا تو کملی والے کے قانون کو نہیں دیکھا، نہیں دیکھا تو آمینہ کے در یتیم کے عطا کردہ نظام کو نہیں دیکھا۔ ہم اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے ہیں اور اہل پاکستان کو یہ بات سمجھانے کے لیے آئے ہیں، پاکستان کے رزق کے مسائل اگر حل ہوں گے، معیشت کے مسائل اگر حل ہوں گے تو کیسے حل ہوں گے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اگر پاکستان میں رسول ہاشمی کے نظام کو قائم کر دیا جائے، عرش والا آسمان سے بھی رزق قدر والوں کو کھول دے گا اور زمین سے بھی رزق کو باہر نکال دے گا۔ حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلائیے کہ اب جو پاکستان کے خزانوں کے پر بددیانت لوگ جبرن قابض ہوئے ہیں، ان کو یہاں سے بھگانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ میں آپ کو یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں
آپ حاق نشین ہیں، میں بھی حاق نشین ہوں، میرا بھائی جاوید قصوری بھی حاق نشین ہے۔ ہم محلوں میں رہنے والے نہیں، ہم سرمایہ کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو جو ہے اپنی طرف کھینچنے والے نہیں، ہم تو حق بات کرنے والے ہیں۔ ہم کون لوگ ہیں؟ حاق نشینوں، تمہیں یہ بات سمجھانے کے لیے آیا ہوں، اے حاق نشینوں اٹھ بیٹھو، اے حاق نشینوں اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریب آ پہنچا ہے جب تاج اچھالے جائیں گے، جب تخت گرائے جائیں گے۔ حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلائیے کہ آپ اسلام آباد کے تخت کے اوپر پرچم اسلام کو انشاءاللہ لگانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کہ آپ اسلامی نظام کی عملداری کی دستوری جدوجہد کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ حضرات گرامی قدر، ایک آخری بات اپنے بھائی جاوید قصوری، اپنے بھائی مقصود بھائی کے سامنے اور اپنے بھائی دیگر جو یہاں پر موجود ہیں ان کے سامنے یہ بات کر دینا چاہتا ہوں۔ آج سے 2-3 برس قبل کی بات ہے، برادر اکبر سراج الحق نے مجھے مال روڈ کے اوپر ایک ریلی سے خطاب کی دعوت دی تھی۔ میں نے کہا جس طرح خان صاحب نے کرپشن کے نام کے اوپر نعرے کو لگا کر ایک سٹیٹس کو جنریٹ کیا، اب ایک اور سٹیٹس کو بنانے کی ضرورت ہے۔ ایک طرف سیکولر لوگ ہیں جو اس ملک کے اندر اپنی منمانیاں کرنا چاہتے ہیں، اپنی پارٹیوں کی بالادستی کو قائم کرنا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اپنے لیے کچھ بھی نہیں مانگتے، جو مانگتے ہیں تو رب اکبر کی کبریائی مانگتے ہیں اور مدینے والے کی مصطفائی مانگتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتائیے، کیا سیکولر جماعتوں کے مقابلے کے اوپر، کیا مسلم لیگ کے مقابلے کے اوپر، کیا تحریک انصاف اور پیپل پارٹی کے مقابلے کے اوپر تم دینی جماعتوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ؟ معیشت کی بہتری کے لیے دینی جماعتوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ؟ معاشرت کی بہتری کے لیے ساتھ دینے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ؟ زلفِ سیاست کی سنوارنے کے لیے ساتھ دینے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ؟ انشاءاللہ اس کا نظام آئے گا جس کے بارے میں حضرت حالی نے کہا تھا، اتر کر ہرا سے سوئے کو آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسیح خام کو جس سے کندن بنایا، قرار کھوٹا الگ کر دکھایا، اور جس کے بارے میں پنڈت ہری چند اختر نے کہا تھا کس نے سروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا اور ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ اکابرین اسلام کی محنتوں کو صحیح معنوں میں مجسم کرنے کے لیے اور ان کی ہاتھوں میں رنگ بھرنے کے لیے، اسلامی نظام کی عملداری کے لیے اور معیشت کی ڈوبتی ہوئی ناؤ کو باحفاظت دریا کے پار لگانے کے لیے دینی تحریکوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ دینی جماعتوں کے ہمدرد ہونے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ ہم نے دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب، اور ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات محترم، آپ نے ایک جرات مند آواز سنی اور یہ بات طے ہے کہ انشاءاللہ ختم نبوت کا عقیدہ ہو تو اکٹھے ہو کے آگے بڑھیں گے۔ یہ بات طے ہے کہ سیکولرزم کا مقابلہ کرنا ہو تو اکٹھے آگے بڑھیں گے۔